آنے کرنے لگ گئی. اور اے میرے محبوب کی امت، قیامت تک آنے والے مسلمانوں، تم خود کو محبوب نہ سمجھے ہو. اگر تم بھی چاہے کہ کفر سے بچ جاؤ اور تمہارے ایمان کی حفاظت ہو جائے تو آئے ایک نعمت تمہیں بھی دیے. ان پر میرے محبوب کی حیات ظاہری کا دور تھا اور میرے محبوب کی تلاوت براہ راست ہوئی تھی. ان کا ایمان بھی بچ گیا. اور اگر تم چاہو کہ تمہارا ایمان بچ جائے تو تمہارے لیے کیا چاہیے ہے؟ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. قیامت تک میرا محبوب تمہارے اندر موجود ہے. میرا محبوب تمہارے اندر موجود ہے. حق یہ ہے اس وقت میرے محبوب کا موجود ہونا وہ حیات ظاہری میں تھا اور وجود ظاہری میں تھا، مگر اب وہ وجود ظاہری تو ہر ایک کو دکھائی نہیں دیتا. مگر میرا محبوب اپنی نورانیت سے، اپنی روحانیت سے، اپنی توجہ سے، اپنے فیض سے قیامت تک تمام مومنوں کے دلوں میں، ان کی روحوں میں، ان کے وجودوں میں، ان کے کام میں اور پوری کائنات میں میرے محبوب کا نور روحانیت جاری و ساری ہے. چونکہ میرا محبوب تمہارے اندر ہے، تم اگر یہ عقیدہ رکھ لو اور حضور کے موجود ہونے سے تعلق قائم کر لو تو تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کا ضمانت رہتا ہے. شرط جائے فیکم رسولہ، میرا محبوب تمہارے اندر ہے. میرا محبوب تمہارے تو حفاظت ایمانی کی ضمانت کیا کا آغاز اس نقطے سے ہوگا. تو جو حضور کو موجود ہی نہ مانے اس کا تو کیس ہی کلوز ہو گیا، ختم ہو گیا نا. وہ چاہے کہ پھر بھی مجھے ایمان کی حفاظت کی ضمانت ملے اس کا تو چیپٹر کلوز. بس تم ضمانت کی بنیاد تو یہ تھی میرے محبوب کا موجود ہونا. صحابہ پر بھی ضمانت اسی بنیاد پر ملی کہ میرے محبوب نے ان پر آیتیں پڑھی. تمہارے ایمان کی حفاظت کی بنیاد یہی تھی کہ میرا محبوب تم میں موجود ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. وہ ایمان کی بنیاد پر یہی تھی حفاظت کی کہ میرا محبوب تم میں موجود ہے. اور جب تم نے یہ عقیدہ ہی چھوڑ دیا اب تم کس ایمان کی حفاظت کی بات کرتے؟ ایمان کا تو رشتہ ہی یہیں سے جڑنا تھا کہ فیکم رسولہ، میرا محبوب تمہارے اندر موجود ہے. سو جب تک حضور علیہ السلام کو موجود نہ مانو عبادت ایمانی کا بلکہ خود ایمان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب یہاں یہ نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ سے سن لیں. اسی طرح فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ لوگوں کو عذاب فرمائے، دنیا کا عذاب ان پر نازل کرے اور محبوب اس حال میں کہ تو بھی ان میں موجود ہو. قیامت تک پوری امت سے وہ عذاب صرف صحابہ کرام سے نہیں اٹھایا. صحابہ کرام سے مراد صحابہ کا دور جس میں کافر بھی تھے، عذاب سے کفار کے لیے تھا، مشرکین کے لیے تھا، دشمنان دین کے لیے تھے. مگر اس دور سے ہی صرف عذاب نہیں اٹھایا، اس ہمارے دور سے بھی اٹھا دیا اور قیامت تک امت مسلمہ سے اٹھا دیا. کون سا عذاب؟ جیسے پہلے کسی امت نے نافرمانی کی تو آسمان سے پتھروں کی بارش ہو گئی. پہلے ہوتے تھے کہ نہیں عذاب؟ بنی اسرائیل کے زمانے میں امت نے نافرمانی کی، صبح اٹھے تو خنزیر بن گئے، بندر بن گئے، پتھروں کی بارش ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئے، سارا کچھ ختم ہو گیا. اس طرح کے جو عذاب آتے تھے خاص عذاب وہ حضور علیہ السلام کی امت تھے. امت میں اجازت ہی نہیں بلکہ امت میں دعوت. حضور علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو اب قیامت تک امت دعوت سے بھی عذاب جو نہ مانے اس پر بھی وہ عذاب اٹھ گیا. وہ عذاب اٹھ گیا. کیوں؟ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب یہ شرم آتی ہے کہ تو بھی ان میں موجود ہو، پتھروں کی بارش کرو. تو ان میں موجود ہو اور ان کی شکل خنزیر کی طرح کر انہیں بندر بنا دے. تو محبوب اب تیرے موجود ہونے کی برکت تیرے غلاموں کو تو ملی ہی ہے،
مگر اتنا ہی تھا کافروں کو بھی مل گیا کہ تیرے موجود ہونے کے باعث وہ بھی ایسے عذاب سے بچ رہے. اب ان کا حساب و کتاب آخرت میں ہوگا. ان کا حساب و کتاب قبر سے شروع ہوگا، مگر جب تک اس دنیا میں ہے وان تفیم محبوب یہ تیرے وجود پاک کی برکت ہے کہ وہ بھی بچ رہے عذاب سے. اب یہاں پر کیا سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن مجید کی سورہ انعام بڑی آیت کریمہ میں ہے اذ قال اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء اب اتنا بعذاب علیم. یہ چیلنج کرتے تھے کفار. کیا کرتے تھے؟ چیلنج کرتے تھے. حضور علیہ السلام کا انکار، یہ بات بڑی قابل توجہ، انکار کر دینا، حضور علیہ السلام کا مذاق اڑانا، عظمت مصطفی کا مذاق اڑانا، معجزات کا انکار کرنا، کفر بکنا، اللہ کا انکار کرنا، اسلام سے دشمنی کرنا، جنگیں لڑنا، سارا کچھ کرنا. اور پھر جب انہیں کہا جاتا کہ تم جھوٹے ہو، تمہارے اوپر عذاب آئے گا، تو وہ استہزاءً مسلمانوں کو چیلنج کرتے اور کہتے جب انہوں نے کہا اللہم اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق، یہ قرآن جو تم نے اتارا ہے اگر یہ حق ہے، اور تیرا نبی جو پیغام لے کے آیا ہے یہ رسالت نبوت حق ہے، اور تیرا دین جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا اور ہم نے نہیں مانا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولیے. کافر. اگر یہ حق ہے تو چیلنج کیا جا رہا ہے، اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو امطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہمارے اوپر پھر آسمان سے پتھروں کی بارش کر. جیسے پہلے جھوٹی قوموں پر کی گئی، ہمارے اوپر پھر آسمان سے پتھروں کی بارش فرما. ابھی اتنا بعذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب نازل کرتا کہ دنیا دیکھ لے. اگر ہم جھوٹے ہیں اور مسلمان سچے ہیں اور ہم تیرے قرآن اور تیرے دین کو سچے دین کا انکار کر رہے ہیں تو پھر ہمارے اوپر بارش کا عذاب نازل فرما. گویا یہ حق کا منہ چڑھانے والی بات. جب نے چیلنج کیا اب اللہ پاک کا جواب سنیں. فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، فرمایا تم صحیح اثر پہ پھرتے ہو، کافرو تم صحیح اثر پہ پھرتے ہو، تم اللہ پہ چیلنج کرتے ہو، کیا دلا رہے ہو، اس کے غضب کو للکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر دین سچ ہے اور ہم جھوٹے ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر یا عذاب نازل کر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مذاق میرے دین کا مذاق اڑانے والے ہو، میری غیرت الوہیت کو للکارنے والے ہو، اور میرے سامنے ہاتھوں پہ تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے میری توحید کو رد کرنے والے ہو، اور میرے قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑانے والے ہو. اگر میرا محبوب تمہارے اندر نہ ہوگا اور ان کا چہرہ سامنے دکھائی نہ دے رہا ہوگا تو میں دیکھتا تم کس طرح کرتے ہو، دیکھتا تم کس طرح کرتے ہو. یہ بات تمہاری زبان سے باہر نہیں نکلتی نہیں، صفائی کے میرے ہونا تمہیں پہلے کر دیا جاتا. پھر میں سے پنجاب پھر گیا کیا، پھر اللہ کے کلام کی بات میں نگاہ رکھ کر میں آپ کو آپس کے کلام کی مثال سے سمجھاتا ہوں. آپس کے کلام کی بولیے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک باپ ہے، اس کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت ہے، اور ایک اس کے بیٹے کے ساتھ کھیلنے والا ہے لڑکا ہے بھی بے وقوف، ہے بھی بے وقوف، لیکن باپ کو معلوم ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ رہتا ہے. وہ ایک دن اس کو گالی دینے لگ گیا. باپ کو یعنی اپنے دوست کے باپ کو گالی دینے لگا. اس نے سمجھایا بھائی نہیں ایسا بیٹے ایسا نہیں کرتے. پھر گالا دی، پھر گالا دی. اس نے کہا ایسا نہیں کرتے. اس نے جواب سے کہا اگر یہ برا کام ہے پھر کپڑوں سے میری ماں نے مرمت کرے ماریں. اس نے کہا پنجابی میں اپنے اتر آ رہا میرے بیٹے کا تم دوست نہ ہوندا تو پھر میں تم دستا کہ کس طرح گل کری. بات کی سمجھ آئیے. میرا رنڈت تعلق یہ نہ ہوتا اور پھر کرتا تو تمہیں بتاتا تھا ٹھیک ہے بات کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا جواب اپنے انداز میں دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کافرو مشرکو اب کرتے پھر گرے ہو
اس لیے کہ میرا محبوب جو یہی رہتا ہے. اگر میرا محبوب تم میں نہ رہتا ہوتا اور پھر تم یہی کرکموچ کرتے اور مجھے عذاب مانگتے، میں تمہارے پر عذاب دے کے بھیج ہی نہیں پاتا تھا اور تمہیں سمجھاتا کہ عذاب کس طرح آ رہے ہیں. مگر ادا کرو میری شان یہ نہیں، مجھے دیو نہیں دیتا، اور محبوب سے جو محبت کا تعلق ہے وہ گوارا نہیں کرتا کہ بے شک محبوب کے دشمن ہی ہو مگر رہتے تو محبوب کی بستی میں ہے، رہتے تو محبوب کی بستی میں ہے. اب ان پر پتھروں کی بارش کر دو، ممکن ہے بارش دیکھ کر یہ سی رحمت اللہ العالمین محبوب ہاتھ اٹھا دے اور کہے مولانا کوئی نہیں معاف کر، تو پھر بھی معاف کرنا پڑے گا. اس لیے محبوب کی محبت کا تقاضا تو ہوگا. وَمَا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوب کیونکہ تم ان کے اندر رہتے ہو تو جب تک آپ موجود ہیں اللہ پاک ان پر عذاب نہیں فرمائے گا. یہ ہے عذاب کا ٹل جانا حضور میں تبسم سے، یہ ہے عذاب کا ٹل جانا حضور میں تبسم سے. عذاب کا ٹل جانا بولیے حضور علیہ السلام کے تبسم سے. اور مسلمانوں پر ہی صرف نہیں کہ امت نافرمانی کرے وہ بھی بچ گئی بلکہ کافر بھی بچ گئے امت دعوت ہونے کے ناطے. تو یہ وہ وسیلہ ہے جس کا فائدہ مسلمانوں کو تو پہنچنا ہی تھا، کافر بھی دے گئے. اس وسیلہ محمدی کا فائدہ کافروں کو بھی پہنچا. اور آگے سنیے تو فرمایا کہ عذاب میرا محدود ہو تو تم پر عذاب کروں یہ مجھے زیب نہیں دیتا. اور دوسری بات فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مجھ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی اور استغفار کرے اور توبہ کرے تو درا حالے کے لوگ معافی مانگ رہے ہو اللہ سے ان پر بھی اللہ عذاب نہیں کرتا. تو اللہ کے دنیاوی عذاب کے ٹل جانے کے دو سبب بیان فرمائے گئے. کتنے؟ دنیاوی عذاب کے ٹل جانے مؤخر ہو جانے کے دو سبب بیان فرمائے گئے. ایک یہ کہ حضور کے تبسم سے عذاب ٹلتا ہے اور ایک توبہ اور استغفار کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے سے عذاب بولیے ٹلتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے سے بھی عذاب ٹلتا ہے اور حضور کے تبسم سے بھی عذاب ٹلتا ہے. آئیے اب قرآن سے پوچھیں کہ دونوں ذریعے ہیں عذاب کے ٹلنے کے مگر اللہ کے آپ پہلا ذریعہ بغتن کیا ہے؟ فرمایا مجھے معافی مانگنا یہ بھی عذاب کے ٹلنے کا باعث ہے مگر اس کا نمبر وہ ہے پہلا نمبر مصطفیٰ کا وسیلہ ہے. پہلا نمبر میرے محبوب کا وسیلہ ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرے محبوب تیرے وجود کی برکت ہے کہ جنہیں عذاب دینا چاہیے ان کو بھی نہیں دیتا اور وہ لوگ جو عمل کے باعث عذاب کے حقدار ہیں اور مجھ سے معافی اور توبہ کرتے رہے ان کو بھی عذاب نہیں دیتا. مگر معافی سے عذاب ٹلتا ہے نمبر 2 پر اور حضور کے تبسم سے عذاب ٹلتا ہے نمبر 1 پر. یہ قرآن کا اصول ہے. اور یہ بھی سن لیں قرآن تو ہر کوئی کرتا ہے مگر قرآن پڑھنا سمجھنا یہ اللہ نے ہر ایک کے نصیب میں نہیں رکھا. قرآن نے جو بات ایک مقام پر پڑھی پورا قرآن پڑھے ہر جگہ وہی بات ہوتی مختلف فائدہ نہیں ہوگا. فرمایا قرآن سورہ نساء میں طرف آئی فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اگر جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا محبوب اپنی جانوں پر ظلم کر کے میری نافرمانی کر کے اگر معافی چاہتے تھے تو سیدھا تیرے قدموں میں چلے آتے سیدھا تیرے جاؤں کا محبوب تیرے پیر میں چلے آتے ہیں تیرے قدموں میں چلے آتے تیری بارگاہ میں چلے آتے اور تیری خدمت میں آ کر مجھ سے معافی مانگتے اور پھر تو بھی ان کی سفارش کر دیتا. جنہوں نے میری نافرمانی کی تھی اور معافی چاہتے تھے تو سیدھا تیری بارگاہ میں چلے آ رہے اور آ کر تیرے پاس سے معافی مانگتے اور پھر وہ بھی ان کی سفارش کر دیتا. اور محبوب پھر اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا رحم فرمانے والا پانے دیتے. اب یہ جو مقام دیا یہاں اس آیت کریمہ کے ساتھ ایک اور توجہ طلب رکھتا ہے. ہم نے تو قرآن مجید کو کبھی پڑھ کے ہی نہیں دیکھا
اور یہ بدقسمتی ہماری ہے، میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں اس بات پر کہ ہم نے تو قرآن سے تعلق ہی توڑ لیا ہے۔ ہم تو پڑھتے ہیں صرف علماء کی کتابیں اور حکایتیں اور واقعات اور 10 تقریریں، ہم نے تو سارا مطلب اور انحصار پر بنا رکھا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی نوجوان نسل پڑھے لکھے لوگ وہ نکل جا رہے ہیں ہمارے ملک، کہتے ہیں وہ سمجھ مانگتے ہیں قرآن، ہمارے ہاں سے انہیں قرآن ملتا نہیں۔ میری بات غلط ہے یا درست؟ ہمارے ہاں سے انہیں حکایتیں ملتی ہیں، الا ماشاء اللہ میں بالعموم رجحان کی بات کر رہا ہوں۔ اور وہ لوگ جن کا قرآن سے رشتہ نہیں، وہ قرآن کی آیتیں پر دست دیتے پھرتے ہیں، جھوٹے مطالب بیان کرتے ہیں اور آپ نہ کہ قرآن کے نام پر گمراہ کرتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، وقت ہے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنی عقیدہ و مسلک کی حفاظت کے لیے کہ قرآن کی طرف رجوع کرنے سے بہتر کوئی راستہ نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے معافی چاہیں تو محبوب میری بارگاہ میں آئیں، تیرے رحمت قربانے میں تیرے وسیلے پر اعتقاد لائیں، یہاں جھکے اور یہاں آ کر مجھ سے معافی مانگے، دیکھیں کہ اس طرح معاف کرتا۔ اور وہ لوگ جو حضور کی بارگاہ میں آنے پہ چکتے اور حضور کے توسل کو نہیں سمجھتے اور حضور کے توسل کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ حضور کا توسل اور وسیلہ کوئی حقیقت نہیں اور قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ آج یہ قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے نازل کردہ حکم کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ اور آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ آؤ میری طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ اور آؤ میرے پیارے مصطفیٰ کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، میرے محبوب جو منافق ہیں آپ ان کو دیکھیں گے کہ میری بارگاہ میں آنے سے تو نہیں کتراتے، جب تیرے سر پہ جھکنے کی بات ہوئی ہے تو تیری بارگاہ میں آنے سے کتراتے ہیں، تیری بارگاہ میں آنے سے یصدون عنک صدودا، تیری بارگاہ میں آنے سے گردن چٹکتے ہیں، سر کو پھیر لیتے ہیں اور مجھے سمجھتے ہیں کہ جب معافی اللہ ہی سے مانگنی ہے تو سیدھا اللہ ہی کے پاس کیوں نہ کرے جائیں، رسول کے پاس لانے کی کیا ضرورت؟ جب معافی اللہ ہی سے مانگنی اور معافی اللہ ہی نے کرنا ہے تو سیدھا اللہ سے معافی مانگ لیں، رسول کا واسطہ کیوں ڈالیں، رسول کا وسیلہ کیوں ڈالیں، پہلے رسول کی بارگاہ میں کیوں جائیں، سیدھا اللہ سے مانگ لیں۔ اللہ ڈائریکٹ مانتا سنتا ہے، یہ ڈائریکٹ ماننے سننے کا تصور میری جانب سے میں اپنا قرآن میں دیا تھا، نہ تاجدار کائنات نے دیا تھا۔ ڈائریکٹ ماننے سے میری مراد رسول کے واسطے کا انکار کر رہے، سنتا تو وہ ہر ایک ہی ہے، وہ تو ڈائریکٹ کافر سے بھی سنتا ہے، سلمان سے بھی سنتا ہے۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں سنتا ہوں، مگر اس نے قبولیت توبہ اور اس کے درجے اور شاندار قبولیت کے رنگ بتائے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ میری بارگاہ سے نوازے جاؤ تو آئے مجھ سے مانگو، میرے محبوب کے تبرسل سے مانگو، میری بارگاہ میرے محبوب کی بارگاہ کی غلامی کے ذریعے مانگو۔ تو فرمایا میرے محبوب جو تیری بارگاہ میں آنے سے کتراتے اور تیرے بغیر سیدھا میری طرف آنا چاہتے ہیں، میری نگاہ میں وہ منافق ہیں۔ وَإِلَى الْمُنَافِقِينَ، مت کہیے کہ قادری صاحب کسی کو منافق کہہ گئے، میں وہ کہنے والا قرآن کہہ رہا ہے۔ وَرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، محبوب ان منافقوں کو دیکھیں گے کہ یصدون عنک صدودا، میرے پیارے میری بارگاہ میں آنے سے کتراتے ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیے توجہ ترجیح کے لیے میں نے یہ مقام بولا، یہ تو فرمایا، اب آگے آتا ہے، آگے فرمائی تھی اگلی آیت، یہ بھی سورہ نساء ہے، آیت نمبر 61 اور 62 یاد رکھنے، فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، ہم نے انہیں بلایا تھا آجو میرے محبوب کی بارگاہ میں اور میرے محبوب کی دہلیز توسل کے سامنے، دہلیز شفاعت کے سامنے
دلیل نبوت کے سامنے، دلیل رسالت کے سامنے، دلیل جزات کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے ہو تاکہ میں تمہیں معافی سے نواز دوں۔ اس وقت بولے تھے نہیں، سر جٹک کے بولے تھے رسول کے پاس کیوں جائیں، سیدھا اللہ سے مانگنے والے ہیں، سیدھا اللہ سے مانگنے والے ہیں، رسول کے پاس کیوں جائیں۔ فرمایا اس وقت اے محبوب تیری بارگاہ میں آنے سے کترا گئے تھے، اور پھر کیا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وقت نہیں آئے مگر فرمایا پھر کیا ہوگا جب کسی کرتوت کے نتیجے میں ان پر مصیبت آتی ہے، جب کسی کرتوت کے نتیجے میں، اپنے کسی عمل کے نتیجے میں، کسی غلطی کے نتیجے میں مصیبت آتی ہے اور مصیبت میں گرفتار ہوتے، اور جب مصیبت کا پہاڑ گرتا ہے تو محبوب تیری بارگاہ میں آنے سے انکار کرنے والے جان کا پھر تیری بارگاہ میں آ جاتے ہیں، یحلفون باللہ اور قسمیں کھاتے آتے ہیں۔ جب مصیبت پیدا ہوتے ہیں تو تیری بارگاہ میں قسمیں کھاتے آتے ہیں۔ سن لو جب مصیبت آ گئی اور تمہارا کوئی نقصان آن نہ رہا اور بچاؤ کا کوئی راستہ نہ رہا تو تب قسمیں کھا کر میرے محبوب کی بارگاہ میں اگر بعد میں بھی آ رہا ہے تو بہتر آ کے پہلے ہی جا جاتے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی تصور کو بیان کیا کہ کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گے قیامت کو اگر مان گیا۔ اگر آج پار کرے مصطفی میں جھکنا جائے نظر نہیں آتا، اس لیے کہ حضور کی شان ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، تو سن لو قیامت کے دن جب باجدار کائنات مقابل محبوب کی تمثیل آلہ بیٹھے ہوں گے اور آئے مولا پر رکھنے تو جلال کی تانجدار مہمان خصوصی بنا بیٹھے ہوں گے اور میرے آقا کی شفاعت سے بخشش کی خیرات بانٹی جا رہی ہوگی اور تم مصیبت پیدا ہوئے اور حضور کی شفاعت کی سنکلت دے گے۔ اس وقت اگر آ گئے آقا ہم آپ کے وسیلے کو مانتے ہیں تو آواز آئے گی آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ اس سے، کل نہ مانے گے قیامت کو اگر مان گیا۔ ماننے کا وقت وہ تھا گزر گیا، اب کیا مان دے گے؟ ماننے کا وقت وہ تھا جو گزر گیا، اس وقت مانے نہیں، اب آنکھیں سے دیکھ نہیں بیٹھ مانتے تھے۔ ہم نے تو کہا تھا ایمان وہی ہے جو بالغیب، ایمان وہی ہے جو دیکھے، تو قیامت میں تو ہر بات کھل جائے، قیامت میں تو کوئی بات مخفی بولیے رہنی ہی نہیں، ہر چیز کھل جائے گی، ہر چیز کھل جائے گی۔ سورہ واقعہ میں آتا ہے، سورہ واقعہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن دو طبقے ہوں گے، ایک وہ گروہ ہوگا جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، یہ اہل یمین ہوں گے، اصحاب یمین ہوں گے۔ ایک طبقہ وہ ہوگا جنہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، یہ نکالے پورے واقعہ، یہ اصحاب شمال ہوں گے، اصحاب یمین جنتن ہوں گے، اصحاب یمین جنتن ہوں گے اور اصحاب شمال دو وہی ہوں گے جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا، ان کی دوزخ کی تیاریاں ہوں گی اور اصحاب یمین کی جنت میں تیاریاں ہوں گی۔ قابل توجہ ہے یہ بات، قیامت میں اصحاب یمین بھی کھڑے ہوں گے اور اصحاب شمال بھی کھڑے ہوں گے، ہر کوئی ہوگا ادھر سے میرے آقا کی سواری آئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سورہ الواقعہ 12-27، ادھر سے میرے آقا کی سواری آئے گے، سواری آئے گے حضور کی آمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سواری کو اور آپ کی آمد کو اصحاب یمین بھی دیکھیں گے۔ اصحاب یمین کون ہیں؟ جنت، اور اصحاب شمال بھی دیکھیں گے، یہ کون ہیں؟ دوزخ کی طرف جانے والے، دونوں دیکھیں گے۔ آقا کا سواری جائے گی، ایک دھوم ہوگی، ایک رونق ہوگی، ہزار پرندے سفید چمکتے موتیوں کی طرح میرے آقا سے گرد طواف کرتے پھرتے ہوں گے، ملائکہ کا چرمٹ ہوگا،
انوار الہیہ کا باعث ہوگی، رب ذوالجلال استقبال فرمائے گا اور ہر کوئی حساب دینے آ رہا ہوگا، اور مصطفیٰ میدان محشر کے مہمان خصوصی بن کے بلائے جا رہے ہوں۔ جب حضور کی شان ہوگی، آئیں گے، ہر کوئی دیکھے گا، جب سامنے ہر کوئی دیکھے گا، اصحاب شمال بھی دیکھیں گے اور اصحاب یمین بھی دیکھیں گے، مگر دونوں کا رد عمل مختلف ہوگا۔ جو جنتی ہوں گے انہیں توفیق ہوگی کہ میرے محبوب آئے ہیں، میرے محبوب آئے ہیں، تو جنتیوں کو توفیق دی جائے گی۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، پس جو شخص اصحاب یمین میں سے ہوگا، جنتیوں میں سے ہوگا، قرآن کہتا ہے وَصَلَاةٍ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، میرے محبوب آپ مجھے جنت میں پڑے ہو اور تم پر سلام پڑھتے ہیں، فَسَلَامٌ لَكَ، ان کی طرف سے سلام قبول کر لو۔ جنتیوں کو سلام پڑھنے کا موقع دیا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے بھی جنت میں سلام ہو جائے گا۔ جب آقا بھی سواری دے دی جائے گی، جنت میں دکھائی ہویا ہوں گے، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، جنت کو پھر سلام کا موقع دیا جائے گا۔ سارے نظارے دیکھ کر اصحاب شمال کے دن میں خیال آئے گا کہ اب تو ساری بات کھل گئی، مولا ہم بھی سلام پڑھتے ہیں، اجازت دے، حکم ہوگا نہیں، وہاں سلام کا انکار کرتے رہے گا، اجازت نہیں ہے۔ آج وہی سلام پڑھیں گے جو وہاں پڑھ کے آئے، میرے محبوب پر وہی سلام پڑھیں گے جو وہاں پڑھ کے آئے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گئے۔ وہاں کا لایا ہوا ایمان کسی کام نہیں آئے۔ اور یہ تو کو رسول سے بات چل رہی، ذکر جب چڑھ گیا قیامت کا، بات پوچھی تیری جوانی، تو پھر وہ کہیں سے کہیں جا بات پہنچتی ہے۔ ضمناً میں نے کہا تو چار چیزیں قرآن مجید کے حوالے سے اور بتا دوں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ فرمایا امتیوں کو کہ میرے صحابہ کے ایمان کی حفاظت ہوئی کہ میرے محبوب نے ان پر آیتیں تلاوت کی، اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان کی حفاظت ہو جائے، وفیکم رسول ہو، میرے محبوب کو اپنے اندر موجود مان، رسول کو اپنے اندر موجود مانو، ایمان کا سلسلہ یہاں سے چلے گا، اور جب تم نے انہیں موجود ہی نہیں ماننا تو ایمان کی حفاظت کہاں سے؟ ایمان کی حفاظت ہی کہاں سے؟ پر اگر کہیے کہ نہیں یہ صرف صحابہ مخاطب ہے تو اس آیت کا فائدہ امت کو کیا پہنچا؟ اس کا جواب ہے اگر کہیں کہ اس کی مخاطب صرف صحابہ ہے تو اس آیت کریمہ کا فائدہ باقی امت کو قیامت تک کے لیے کیا پہنچا؟ خالی تلاوت کے لیے کیا منسوخ ہوگا؟ نہیں، صحابہ تو ان کی شان ہے، ان کے عدد اور درد کے مطابق، اور حضور کی امت کو قیامت تک اصلی شان اور اس کی استعداد کے مطابق سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ ایمان کی حفاظت کا سلسلہ اس تصور سے قائم ہوتا ہے کہ میرے محبوب تمہارے اندر ہے، حضور کو اندر جانو، موجود جانو، پھر اس سے اپنی روح کا تعلق جوڑو، اپنے قلب کا تعلق جوڑو، تعلق وہ جڑ جائے گا تو سلسلہ فیض تو اب بھی جاری ہے، صرف تمہارے دروازے بند ہے، وہ سلسلہ فیض جاری ہے۔ فیکم رسول جب مل جائے گا تو تمہاری کھیتیاں سیراب ہو جائیں گی، اجڑی بستیاں آباد ہو جائیں گی، وہاں سے تو نشریات جاری ہے، وہاں سے تو نشریات جاری ہے، تمہارا اسٹیشن خراب ہے، تمہاری کوئی صحیح اسٹیشن پر نہیں۔ دیکھیے نا ریڈیو اسٹیشن، ریڈیو کی راجانی اگر چل رہا ہو اور آپ کے پاس ریڈیو سیٹ ہو اور وہ خراب ہو، یا سوئی کراچی کے اسٹیشن پر نہ لگی ہو دائیں یا بائیں، اور کراچی کی نشریات سنائی نہ دیں اور آپ کہیں گے اسٹیشن ہی بند ہے، بند ہوگا اسٹیشن؟ جواب ہوگا کہ اسٹیشن تو 24 گھنٹے کھلا ہے، تیری سوئی خراب، وہ اسٹیشن پر نہیں لگی۔ اے ناداں، ہماری سوئی خراب ہو گئی ہے، مدینے کے اسٹیشن پر اس دل کی سوئی کو جوڑ، آج بھی سب کچھ سنائی دے گا۔ اور دل، یہ دل تو سکرین ہے، پردہ ہے، آئینہ ہے، آئینہ دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ، پھر سکرین کو صاف کر،
جیسے ٹی وی کی اسکرین ہوتی ہے اور چینل صاف ہو جائے اور صحیح چینل تو پھر سنائی بھی دیتا ہے اور اسکرین پر دکھائی بھی دیتا. تو دل کے پردے سے بہتر کر اور سوئی کو مدینے کے اسٹیشن پہ لگا، پھر نظر بھی آئے گا، پھر سنائی بھی دے گا. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ پہ منزل ہی نہیں. فرمایا فیکم رسولہ، میرا محبوب تمہارے اندر موجود ہے، تم ہی موجود نہیں. اور پھر فرمایا حضور علیہ السلام کے موجود ہونے کی بات کر کے کہ ایمان کی عبادت مانگتے ہو، میرا محبوب تمہارے اندر موجود ہے، بس انہیں تھام لو، ان کے دامن سے جڑ جاؤ، بچ جاؤ گے کفر کے حملے سے. یہ کہہ کر فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ. بس جو کوئی اللہ کا دامن تھام لے اسے سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی، دے دی گئی. جو اللہ کا دامن تھام لے دے. باری تعالیٰ اب تیرا دامن کہاں سے ڈھونڈیں؟ یہ ایک اور انوکھی بات آ گئی. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ کا دامن تھام لے. باری تعالیٰ آپ کا دامن کیا ہے؟ آپ کے دامن کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا ابھی پہچان مجھ سے اوپر بتا تو دیا، وَفِيكُمْ رَسُولٌ، اسی مصطفیٰ کو دامن خدا کہتے ہیں. یہی میرا محبوب میرا دامن ہے. تو ذات مصطفیٰ ہی دامن خدا. مجھے معاف کر دے، طبیعت مان جائے تو قبول کر لے، نہیں تو مجھے واپس دے دے. ہے قرآن کی بات. فیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ، جو کوئی اللہ کا دامن تھام لے. تو اللہ کا دامن اس آیت میں کیا بیان ہوا؟ فیکم رسولہ، میرا محبوب ذات مصطفیٰ ہی دامن خدا. اللہ کا دامن کوئی الگ نہیں ہے، وہ دامنوں سے پاک، وہ وجود تھے. مگر اللہ کا دامن پوچھتے ہو، یہی ذات مصطفیٰ ہی دامن خدا ہے. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے. یہی میرا مصطفیٰ ہے جو میرا دامن ہے، جو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا اسی نے میرا دامن تھام لیا. اور اعلیٰ حضرت نے اسی تصور کو اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہوئے فرمایا بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقرر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہ. وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ، میرا محبوب تمہارے اندر ہے، اس کی ذات ہی میرا دامن ہے. جو میرے محبوب کے قدموں میں آ جائے اور میرے محبوب سے نسبت جوڑ لے، اس نے میرا دامن تھام لیا، اس نے میرا سہارا پکڑ لیا، اسے ہدایت نصیب ہو جاتی. تو معلوم یہ ہوا کہ ہدایت دو چیزوں پر منحصر ہے. ایک نسبت قرآنی پر اور ایک نسبت مصطفی پر. بولیے نسبت قرآنی پر اور نسبت مصطفی پر. اور نسبت قرآنی بھی وہی مقبول ہے جو نسبت مصطفی مسیح. جو نسبت مصطفی سے ہو تو مرکز محور حضور کی ذات پاک ہے. تو آئیے آج کے دور میں وقت بہت ساری چیزیں اور کہنے کو تھیں لیکن وقت خاصا ہو گیا. میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام سے نسبت اور تعلق اس کو پھر سے اپنے قلب و باطن میں اجاگر کریں، زندہ رہیں اور یہ جاندار زندہ متحرک تعلق میں بدلیں. اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تعلق استوار ہو گیا اور زندہ تعلق بن گیا تو پھر فیضان رسالت اس امتی کو نصیب ہوگا. اور جس کے حصے میں فیضان رسالت آتا ہے وہ ہدایت یاب آتا ہے. اسے دنیا کی کوئی طاقت کفر کی طرف پلٹا کے نہیں لے جا سکتی. اور جو نسبت مصطفی سے اور فیضان رسالت سے اور کسی فیض کی نسبت سے فیض قرآن سے جو محروم ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت ہدایت نہیں دیتی، کیونکہ اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے. تحریک منہاج القرآن کی دعوت کچھ نہیں سوائے اس کے کہ یہ اس امت کو یہ بھولا ہوا سبق یاد دلانا چاہتی ہے کہ آج ایمان کی حفاظت اور ایمان کا بچاؤ
فکر میں، عمل میں، تعلق میں، اتباع میں، پیروی میں، جینے میں، مرنے میں، ہر لحاظ سے آقا کے قدموں میں آ جانا ہدایت اور ایمان کی ضمانت ہے۔ اور حضور سے تعلق کو توڑ لینا اس میں کفر کی طرف کی راہ بنتی ہے۔ اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ربط رسالت اور تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر محض قرآن سے ہدایت مل جائے گی۔ اس نسبت رسالت کو چھوڑ کر قرآن مجید کسی کو ہدایت سے سرفراز نہیں فرماتا۔ قرآن مجید کا فیض اور قرآن مجید کی ہدایت انہی کو ملتی ہے جن کے دامن دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہونا اللہ کا دامن تھامنا ہے، اور اللہ کے دامن کو تھامنے کا معنی یہ ہے کہ اس شخص کا دامن ہدایت الہیہ کے قابل ہوتا ہے، اسے ایمان کی ضمانت ملتی ہے۔ تاریخ منہاج القرآن کی دعوت کو دوستوں کو ضرورت اس امر کی ہے کہ گھر گھر پہنچایا جائے۔ یہ دور مادیت ہے، اس میں دین کے نام پر بھی فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور دنیا کے نام پر بھی فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ دین کے نام پر طرح طرح کے فتنے ہیں، دنیا کے نام پر طرح طرح کے فتنے ہیں، اور نوجوان نسل ہر سو فتنوں کا شکار ہو کر اپنے مرکز اور محور ایمانی سے دور لے جائی جا رہی ہے۔ نوجوانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ پلٹ کر پھر اس مرکز ایمانی اور محور ہدایت کی طرف آ جائیں، اور وہ بجائے دنیا کے جھوٹے پیکرانے اصول کے گرویدہ بنے اور دائیں بائیں حسن سکون اور راحت کی تلاش میں مارے مارے پھریں۔ یہ سب تباہیاں ہیں، ہلاکتیں ہیں۔ سچی راحت، سچا سکون، سچا آرام، سچا چین اور سچی ہدایت اور سچی عظمت صرف اور صرف عشق و محبت مصطفی میں فنا ہونے میں۔ آقا سے بہتر کوئی وطن کا پیغام اس لائق نہیں کہ اسے تکا جائے، اس کی طرف نگاہیں جھکائی جائیں، اس کی طرف دل لپکیں۔ آئیے جوانوں، ہر طرف سے آنکھیں پھیر کر گنبد خضرا کے ہنسی کے دیوانے بن جاؤ، شہر مدینہ کے کوچوں بازار میں مستانے بن جاؤ، اور وہ حسن و جمال جو آقا کو اس زلفوں سے چمک رہا ہے، جو آقا کے چشمان مقدس سے چمک رہا ہے، جو حور کے لبے میں سار سے چمک رہا ہے، جو آقا کی جبین سے چمک رہا ہے، جو حسن سراپا سے چمک رہا ہے، بس اس کے متوالے بن جاؤ۔ اگر وہ عشق اور محبت کا چراغ آپ کے سینوں میں جل گیا تو دنیا کا کوئی حسن اور دنیا کی کوئی خواہش آپ کے قدموں میں تسلسل پیدا نہیں کر سکے گی۔ اس کی کیفیت ان دو جوانوں کی سی ہو جائے گی، ایمان کے استحکام کی کیفیت جو قیصر روم کے خلاف لڑتے گرفتار ہو گئے تھے، اور بادشاہ روم نے جو عیسائی بادشاہ تھا، دو مسلمان جوانوں کو گرفتار کر کے کہا کہ تم اسلام چھوڑ دو اور عیسائی مذہب قبول کر لو، تمہیں بڑی عیش اور بڑا آرام، جاؤ سلطنت اور دنیا میں بڑی نعمتیں مل جائیں گی۔ وہ مسکرا دیے۔ ان جوانوں نے کہا کہ جن کا رشتہ و تعلق حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے جڑ جاتا ہے، اور جن کے اندر داعیہ بندگی اور عشق الہی کا کام پر اٹھتا ہے، وہ پھر اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور طرف تکنے کی خواہش نہیں کرتے۔ تو اسلام چھوڑنے کی بات کرتا ہے نادان۔ اس نے کہا تمہیں مار دیں گے، انہوں نے کہا سو بار مار دے، جان دی ہوئی اسی کی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس نے ایک بھائی کو پکڑا، آگ کے اوپر تپتے ہوئے تیل کے کڑاہ میں گرا دیا، اور وہ چشمے زدر میں کوئلے کی طرح ختم ہو گیا۔ اس عیسائی ظالم بادشاہ نے دوسرے جوان سے کہا کہ جس طرح اسے تم نے لقمہ اجل بن کے دیکھا ہے، تمہیں بھی اسی طرح کریم جلا کے ختم کر دیا جائے گا، ورنہ بہتر ہے اپنی زندگی بچا رہو۔ اس نے کہا نہیں، تم نادان لوگ ہو، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں، موت سے پیار کرنے والے لوگ، موت سے محبت کرنے والے لوگ۔
تم نے موت سے ڈرنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم تم نے موت سے ڈرنے والے دیکھے ہیں، موت کو چاہنے والے نہیں دیکھے، موت کو چاہنے والے نہیں دیکھے۔ ہم تو یہ ہجر اور فراق کی کڑیاں گزار رہے ہیں، ہم تو قبر کے اس لمحے کے لیے تڑپتے ہیں جب آقا سامنے ہوں گے اور پوچھا جا رہا ہوگا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، اور ہم قدموں پہ گر کے کہیں گے کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں تک اس دل ربا کے واسطے، میں تو مر کے ہی نہیں خاتم جہاں آیا۔ ہم تو اس گھڑی کو ترستے ہیں۔ بادشاہ اسے پکڑ کے آگ میں ڈالنے لگا، وزیر اعظم نے تھام لیا اور کہا بادشاہ سلامت، ایک جوان ضائع ہو گیا، بڑا قیمتی جوان ہے، ضائع نہ کر، مجھے دے، مہلت دے، میں اسے عیسائی کر دوں گا۔ بادشاہ نے وزیر اعظم کو دے دیا، 40 دن کی مہلت دے دی۔ وزیر اعظم اس مسلمان جوان کو، میں نوجوانوں سے بطور خاص مخاطب پیغام ہے میرا، نوجوانان ملت 40 دن کی مہلت لے لی۔ اس وزیر اعظم نے اپنی جوان کنواری خوبصورت بیٹی کو جا کے کہا، بیٹی تو اور یہ جوان 40 دن کی مہلت ہے، باغات میں رہو، محلات میں رہو، جو چاہو کرو، مگر مجھے یہ جوان 40 دن کے بعد عیسائی ہے۔ اس دوشیزہ کو اپنے حسن پر ناز تھا، اس نے کہا ابا جان 40 دن کی مہلت تو بڑی مہلت ہے، میں تو ہفتے کے اندر اس کا 3 منٹ رہوں گا۔ اس نے کہا بیٹی مجھے امید نہیں ہے۔ دونوں محل میں بھیج دیے گئے، دنیا جان کی ساری نعمتیں صبح و شام پہنچائی جاتی، محلات جنت کے نقشے پیش کر رہے ہیں، باغات تھے، ہر قسم کی دل فریبیاں تھیں، مگر اس جوان کا معمول یہ تھا کہ صبح روزہ رکھ کر سارا دن روزے کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا، اور جب رات ہوتی وہ جوان مصلی پر آ جاتا اور حالت قیام میں اللہ کے حضور 10 سجدہ پیش ہوتا، کبھی سجدہ نہیں ہوتا، اور ساری رات اس کی آنکھیں آنکھوں کی جھڑیاں بہاتی رہیں اور اپنے مولا سے ہم کلام رہے، ساری رات بیت جاتی۔ جب جسم تھکتا آرام کر لیتا، دن کو رات کو تھکتا تھوڑا آرام کر لیتا، مگر دن اور راتیں بیتتے گئے، ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، 2 عشرے گزر گئے، تیسرا عشرہ، چوتھا عشرہ، حتیٰ کہ اس بچی نے، جوان نشیزہ نے ہر شیطانی حربہ استعمال کیا، سج دھج کے صبح شام اس کے سامنے آتی، ورغلانے کی کوشش کرتی، مگر وہ جوان کبھی نگاہ اٹھا کے اس طرف نہ تکتا۔ جب 40 دن بیت گئے اور آخری رات آئی، وہ دوشیزہ آپ نے مصلی پر آگے بیٹھ گئی اور رو پڑی اور کہنے لگی جوان تو جیت گیا، میں ہار گئی، ایک نگاہ مجھے اٹھا کے دیکھ، میں ہار کے بازی ہار کے آئی ہوں، اور ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، اتنا بتا دے کہ وہ کون سا ہنسی ہے جو تیری آنکھوں میں ایسا آیا ہے کہ جس نے تجھے میرے حسن کو تکنے سے بھی بے نیاز کر دیا ہے۔ اس وقت اس جوان نے آنکھیں اٹھائیں، دوشیزہ کو دیکھا اور کہا جس کی نگاہوں میں گنبد خضرا کے جلوے سے سما جاتے ہیں اور حسن و جمال مصطفیٰ آ جاتا ہے، وہ کسی اور کو تکنے کا حاجت مند نہیں رہتا۔ اس نے کہا اس حسین کامل کا درمیدہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ صبح اس کا والد آیا، اس نے کہا بیٹے کیا رپورٹ ہے؟ اس بیٹے نے کہا ابا جان مبارک ہو، میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے کہا بیٹی کو ہار پہنائے، بیٹی کیا چاہتی ہو؟ ابا جان 2 گھوڑے دیں، شاہی گھوڑے، میں چاہتی ہوں کہ اسے سیر کرا لوں، اب سلطنت کی پھر رہا ہوں۔ اسے گھوڑے دے دیے گئے اور کہا ابا جان ہمارا تعاقب کوئی نہ کرے۔ اس نے کہا بیٹی کوئی نہیں کرے گا۔ دونوں گھوڑے میں سوار ہو کے چل پڑے۔ اس نے کہا آپ کہاں لے چلوں؟ اس نے کہا اسی گنبد خضرا کی طرف لے چل، اس حسن کے مرکز کو میں بھی تک چل پڑے۔ بہت آگے گئے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، گرد اتری۔ اس نے سمجھا کہ شاید بادشاہ تو پتہ چل گیا اور فوج آئی ہے گرفتار کرنے۔ اس جوان نے تلوار نکالی، اس نے کہا اگر گرفتار کرنے آیا تو کوئی بات نہیں، ہم تو موت کے منتظر ہیں، ڈرنے والے لوگ نہیں۔ ایک
نقابپوش شخص گھوڑے پر سوار سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اس نے تلوار لہراتے ہوئے پوچھا نقابپوش نقاب پلٹ اور بتا تو کون ہے. اس نے نقاب پلٹی تو اس کا وہ جوان بھائی کا جو شہید ہو گیا. اس نے پوچھا بھائی جان آپ کیسے؟ کہا رب ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ تیرا بھائی بازی جیت کر آ رہا ہے، فرشتوں کی فوج لے کر جائے استقبال کر ان کا نکاح پڑھایا جائے. عزیزان محترم، ایک آرزو لیے پھرتا اور اس آرزو میں مارا پھرتا. وہ آرزو فقط اتنی ہے، وہ دن اور وہ راتیں دیکھنا چاہتا ہوں زندگی میں جب حضور علیہ السلام کی امت کے جوان پھر راتوں کو کھڑے ہوں اور ان کی آنکھیں بربخار بن جائیں، پھر ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش گرے، پھر سجدے میں سر ڈالے تو سر اٹھنے کو نہ کرے اور پھر وہ کیشف میں روئیں اور حضور کیشف پہ تڑپے مانیے بے آپ کی طرح اور حسن مصطفیٰ کے سوا دنیا کا کوئی حسن ان کے نزدیک کشش کا باعث نہ رہے. اور پھر یہ گلی کوچے عشق مصطفیٰ کے ترانوں سے گونج اٹھیں اور یہ فضائیں اور یہ ہوائیں حسن مصطفیٰ کے تذکار سے گونج اٹھیں. اس نوجوان نسل کے رخ بدل جائیں، اس کی سمت حیات بدل جائیں، ان کی دلچسپیاں بدل جائیں. اگر وہ دن اور وہ راتیں میں پلٹ آئے تو عالم کفر اپنے تمام تر حربوں کے ساتھ نابرات ہوگا اور پھر وہ آواز مجھے بھی وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. لوگوں تم پلٹ کر میرے مصطفیٰ کے دامن سے چمٹ گئے، میں نے تمہیں کفر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. اور یہ دعوت منہاج قرآن کی دعوت ہے. اٹھیے اس دعوت کو کر کر پہنچا دیجئے. لوگ بہت کچھ کہیں گے آپ سے، لوگ نادان ہیں، حقیقت فراموش ہیں، حقیقت کو سمجھنے والے نہیں. کسی پر ہمارا دل تنگ نہیں ہوتا، ہم پھر بھی دعا گو ہیں. کسی کی بات سے آئے بغیر بس اتنی دعوت ہے، اسے اپنے دلوں میں جگاتے ہیں. اس بن جائیں، اس کے جھنڈوں کو اٹھا کر ترانے ہو جائیں، فضاؤں میں آوازیں بلند کریں اور منہاج قرآن کی دعوت شرق سے غرب تک پہنچائیں. اس کے رکن بنے، رفیق بنے، اس کے سپاہی بنے، وابستہ ہو اور یہ ماحول بدل کے رکھ دیں کہ گھروں میں تمہارے وہی والدین جو تم کو صبح تک نماز قضا کر کے سوتے دیکھتے تھے، وہ راتیں آئیں کہ تمہیں رات کے پچھلے پہر میں مصلی پر روتا دیکھیں اور تم سے پوچھے بیٹا یہ کیسے تبدیلی آئی ہے، تم کہو کہ حضور کے عشق کی چنگاری بھڑک گئی ہے. اور منہاج قرآن کی دعوت ہماری زندگی کا رخ بدل ڈالا ہے. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے اور ہمیں اس صحیح رخ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.